اسی اثنا میں راڈرک کوچ کرتا ہوا جنوبی اندلس کی طرف چلا۔ ادھر طارق نے بھی اسلامی لشکر کو آگے بڑھایا اور دونوں فوجوں کا سامنا درائے گواڈلیٹ کے دائیں کنارے بحر محیط کے ساحل سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر مقام شوریش میں ہوا۔ دونوں فوجوں نے آمنے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور طرفین لڑائی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ راڈرک کی یہ 1,00,000 سپاہ گھوڑوں اور قیمتی اسلحہ سے آراستہ تھی۔ ادھر صرف 12,000 مجاہدین تھے۔ اگرچہ یہ بڑے قوی ہیکل جنگجو اور بہادر تھے، مگر ان کے پاس نہ گھوڑے تھے اور نہ مکمل اسلحہ۔ ہاتھوں میں صرف ننگی تلواریں تھیں اور بازوں کے پاس نیزے تھے۔ فوج کی تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا، خصوصاً اس لیے کہ اندلسی لشکر میں وطن اور مذہب کی مدافعت کا جذبہ کار فرما تھا، اور اندلس کے گوشہ گوشہ سے چیدہ چیدہ سپاہی سمٹ کر آ گئے تھے۔ لیکن تائید ایزدی سے ایک نئی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ ان کی قوت میں اضمحلال آ گیا۔ کاؤنٹ جولین اسلامی لشکر کا ہم رکاب تھا۔ اس کے آدمی دشمنوں میں مل جل گئے تھے اور جاسوسی اور تفرقہ اندازی کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے تھے۔ کاؤنٹ جولین اپنی کمند گات شہزادوں پر پھینکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے انہیں ان کی کھوئی ہوئی عظمت یاد دلا کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لینے میں درخشاں مستقبل کی یاد دلائی۔ اس رازدارانہ عہد و پیمان کے بعد راڈرک کے لشکر میں یہ خیالات پھیلائے گئے کہ وہ سلطنت کا غاصب ہے، شاہی خانوادہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی اپنی تباہی و بربادی خود کیوں مول دے۔ باقی رہے یہ مسلمان تو یہ چلتی پھرتی قوم ہیں، انہیں مال غنیمت چاہیے، انہیں اس ملک میں رہ جانے کی ضرورت نہیں۔ بہتر ہے کہ انہی کے ہاتھوں اس غاصب سے نجات حاصل کی جائے۔ پھر جب مال غنیمت لے کر یہ لوگ روانہ ہو جائیں گے تو اندلس کے شاہی تخت کے لیے کسی کو منتخب کر لیا جائے گا۔ راڈرک لشکر میں ان باغی خیالات کے پھیلنے سے بے خبر تھا۔ وہ اپنی مختلف جنگی تیاریوں میں مصروف رہا۔ چنانچہ اس کے جاسوس بھی اسلامی لشکر کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ اس نے مسلمانوں کی عام حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بعض جرری اور معتبر آدمیوں کو بھیجا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے چھپا نہ سکے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ کر مشکل سے نکلے۔ ان جاسوسوں نے اپنے جو تاثرات راڈرک سے بیان کیے وہ اس کے لیے اور زیادہ حوصلہ شکن ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی صورتیں ہیں جو صندوق میں دکھائی گئی تھیں، ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ یہ آپ کے پاس آنے والے ایسے ہیں کہ یا تو اپنی موت چاہتے ہیں یا وہ زمین جو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ انہوں نے واپسی کے تخیل کو مٹا دینے کے لیے اپنے جہازوں کو بھی جلا دیا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس زمین پر صف آرا ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے ہماری زمین پر کوئی ایسا مقام نہیں جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکیں۔ ایک طرف راڈرک کی فوج میں اضطراب پھیل رہا تھا تو دوسری طرف مسلمان سپاہی بھی دشمنوں کی تعداد کی کثرت اور ان کے قیمتی سامان جنگ کو دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے۔ اسلامی سپہ سالار طارق بھی اس سے بے خبر نہ تھا، مگر وہ جلد ہی اس خوف و ہراس کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اسی رات کو جس کی صبح کو لڑائی شروع ہوئی، مسلمانوں میں جوش و ولولہ اور عزم و استقامت کی روح پھونکنے کے لیے ان کے سامنے ایک بڑی پرزور تقریر کی، جس نے مسلمانوں کے ڈوبے ہوئے دلوں کو سنبھال لیا اور وہ لڑنے مرنے اور فتح مندی سے ہمکنار ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ طارق کی یہ تقریر تاریخی کتابوں میں قلم بند ہے۔ اس نے حمد و ثنا کے بعد کہا، مسلمانوں، یہ خوب سمجھ لو، اب تمہارے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے آگے۔ اللہ کی قسم، اب سوائے پامردی و استقلال کے تمہارے لیے کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ یہی دونوں طاقتیں ہیں جو مغلوب نہیں ہو سکتی، یہی دونوں فتح مند قوتیں ہیں جنہیں فوج کی قلیل تعداد نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ کسی فوج کی کثرت، بزدلی، سستی، نامرادی، اختلاف اور غرور کے ساتھ کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ سمجھ لو، تم اس جزیرے میں ایسے ہو جیسے یغمائی بخیلوں کے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ تمہارے دشمن اپنی فوج اور سامان جنگ کے ساتھ تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے پاس سامان رسد کا ذخیرہ بھی وافر ہے، مگر تمہارے پاس کوئی سامان نہیں بجز تمہاری تلواروں کے۔ تمہارے لیے کوئی رسد نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھین کر حاصل کرو۔ اگر تم نے کوتاہی کی اور کچھ حاصل نہ کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا ہونے کی بجائے تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے تم اپنے آپ کو کسی ایسی رسوائی میں پڑنے سے پہلے اس سرکش کو زیر کر کے بچا لو جو اس قلعہ بند شہر سے تمہارے مقابلے کے لیے نکلا ہے۔ اگر تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومنے کے لیے فرش راہ ہے۔ میں تمہیں کوئی ایسی دعوت نہیں دیتا جس کو خود قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میں تمہیں ایسے مقام پر لایا ہوں جہاں سب سے سستی چیز انسانوں کی جانیں ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ خوب یقین رکھو کہ اگر تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لوگے تو اس کے بدلے میں ایک زمانہ دراز تک عیش و راحت اٹھاؤ گے۔ تم اپنی جانوں کو میری جان سے زیادہ قیمتی نہ بناؤ۔ تمہارا اور میرا حصہ برابر ہے۔ اس وقت جو کچھ جزیرے میں ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے۔
یہیں وہ خوبصورت یونانی لڑکیاں ہیں جو موتی اور مرجان سے مزین سنہری لباس میں ملبوس اور عمراء و تاجدار سلاطین کے محلوں کی زینت ہیں۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے تم جیسے بہادروں کو اسی لیے منتخب کیا ہے کہ تم اس جزیرے کے تاجداروں اور رئیسوں کے داماد بن جاؤ۔ یہاں کے بہادروں اور شاہ سواروں سے دو دو ہاتھ کر لو۔ تم اس جزیرہ میں اللہ کے بول اور اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو اور اس کا اجر پاؤ گے۔ یہاں کا مال غنیمت صرف تمہارے ہی واسطے ہے۔ تم جس عزم پر استوار ہو گئے اللہ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہ جائے گا۔ یہ خوب سمجھ لو کہ میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس کو قبول کرنے والا سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں۔ مجھے تم جو کچھ کرتے دیکھو اسی کی پیروی کرو۔ اگر میں حملہ کروں تم بھی ٹوٹ پڑو، اگر میں رک جاؤں تم بھی ٹھٹک کر رک جاؤ۔ لڑائی کے میدان میں سب مل کر ایک شخص واحد کی حیت اختیار کر لو۔ جس وقت دونوں فوجیں ٹکرائیں گی اس وقت میں خاص طور پر اس سرکش راڈرک کی طرف جاؤں گا۔ اگر میں اس سرکش کا کام تمام کرنے کے بعد مارا جاؤں تو میں تمہارا کام پورا کر جاؤں گا۔ تم بہادر اور عقل مند ہو، اس کے بعد تم اپنے کاموں کو خود سنبھال سکتے ہو، اور اگر میں اس تک پہنچنے سے پہلے ہی مارا جاؤں تو تم میرے اس عزم کو پورا کر لینا، اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کرنا اور اس جزیرے کو فتح کر لینا، کیونکہ اس کے قتل کے بعد ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ اگر میں مارا جاؤں تو غمگین نہ ہونا، رنج و ملال نہ کرنا اور نہ آپس میں لڑنا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمنوں کے لیے تم پیٹ پھیر دو گے اور قتل و گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ خبردار، پستی کو قبول نہ کر لینا اور اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے نہ کر دینا۔ تمہارے لیے مشقت و جفاکشی کے ذریعے شرف و عزت، راحت و آرام اور حصول شہادت کے ذریعے ثواب آخرت مقرر کیا گیا ہے۔ ان سعادتوں کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو اللہ کا فضل و احسان تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں آئندہ ہونے والے گھاٹے سے اور کل کو اپنے جاننے والے مسلمانوں کے درمیان برے لفظوں سے یاد کیے جانے سے بچائے گا۔ پس اب میں حملہ آور ہوں گا اور ان پر چھا جاؤں گا۔ میرے حملہ آور ہوتے ہی بہادروں تم بھی جھپٹ پڑنا۔